بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں گلفام چودھری، آپ دیکھ رہے ہیں آن دا پوائنٹ۔ آج کی ویڈیو میں ہم دو تین بہت ہی امپورٹنٹ چیزیں لے کے حاضر ہیں۔ سب سے پہلے ہم آپ سے شیئر کریں گے کہ عمران خان کے جلسوں کو روکنے کے لیے کون سی تیاریاں جاری ہیں، کون کون سے ادارے متحرک ہیں اور کیا کیا پلاننگ چل رہی ہے۔ اس کے بعد امپورٹنٹ حکومت کے وزیر اعظم سے قمر جاوید باجوہ صاحب کی ملاقات ہوئی ہے، اس حوالے سے ہم بات کریں گے، اور ایک مبینہ آڈیو جو قمر جاوید باجوہ صاحب سے منسوب کی جا رہی ہے اور کہا جا رہا ہے یہ ان کے مطلب جو انہوں نے بریفنگ دی تھی فوجی ریٹائرڈ افسروں کو، انہوں نے کیا اس بریفنگ میں کہا تھا، اس حوالے سے کچھ چیزیں آ رہی ہیں سامنے۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں عمران خان صاحب کے جلسوں کو روکنے کے حوالے سے۔ مختلف اداروں کو نون لیگ اور ڈیفرنٹ پارٹیز کی طرف سے سروے کر کے دیا گیا اور ان کو بتایا گیا کہ عمران خان صاحب کی مقبولیت کم ہوتی جا رہی ہے اور انہیں کسی بھی شہر میں وہ درجہ مقبولیت جو پہلے تھا وہ نہیں رہا اور اس کو گھر بھیجنا چاہیے، اب یہ مقبول ترین لیڈر نہیں رہے، لہٰذا ان کو فارغ کیا جائے۔ ان اداروں کو ملنے والی تمام تر رپورٹیں غلط ثابت ہوئی ہیں۔ جیسے ہی عمران خان صاحب کے اقتدار کو پورے پلاننگ کے ساتھ جیسے ہی ختم کیا گیا، جیسے ہی ان کو اقتدار سے باہر بھیجا گیا تو عوام سڑکوں پر نکل آئی۔ ایک سروے کے مطابق، نیشنل اور انٹرنیشنل میڈیا کے مطابق، پاکستان کی سرزمین پر ایک وقت میں 1 کروڑ بندہ جو مختلف شہروں میں، چھوٹے بڑے شہروں میں جو ایک وقت میں نکلا ہے، وہ نیشنل اور انٹرنیشنل میڈیا کے مطابق 1 کروڑ افراد ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ کیا یہ مقبولیت میں کمی ہے۔ اس کے بعد پشاور کے جلسے کی جو تعداد مختلف چینلز نے دی وہ تقریباً 3 سے 4 لاکھ تھی، اور کراچی کے جلسے کی تعداد گوگل میپ کے مطابق تقریباً 15 لاکھ تھی۔ جب اداروں نے اس سروے کو دیکھا، اس رپورٹ کو دیکھا، تو ان کو اندازہ ہوا کہ جو ان کے سامنے سروے پیش کیے جاتے تھے وہ سراسر غلط تھے، اس میں کوئی صداقت نہیں تھی۔ اور آج دوسری بات اب سے شیئر کرنے جا رہے ہیں کہ باجوہ صاحب کی جو ملاقات ہوئی امپورٹنٹ حکومت کے وزیر اعظم سے، یہ پاکستانی سیاست میں ایک باعث شرمندگی ہے کہ ایک ایسے مفرور ملزم کا بھائی جو خود ضمانت پر رہا، جس کے بڑے بھائی پر کرپشن کے الزامات ثابت، جو ملک سے بھاگا ہوا، سزا سے بھاگا ہوا، جس کی اولاد مفرور، جس کی اولاد جواب نہ دے سکی کہ یہ ان کے پاس اثاثے کہاں سے آئے، سابقہ وزیر اعظم موجودہ پرائم منسٹر کا بڑا بھائی بیان یہ ثابت نہ کر سکا کہ ان کے اثاثے کہاں سے آئے، اور امپورٹنٹ حکومت کے وزیر اعظم کے اوپر 16 ارب روپے کا منی لانڈرنگ کا الزام، اور کتنے ہی ایسے کیسز زیر التوا جو حادثاتی اور تجرباتی وزیر اعلیٰ جو غنڈہ گردی کے نتیجے میں پنجاب پر مسلط کیے گئے، ان کے اوپر ایسے کیسز، لیکن بدقسمتی کے ساتھ وہ امپورٹنٹ حکومت پاکستان پر براجمان ہے۔ آج قمر جاوید باجوہ صاحب ایک ایسے امپورٹنٹ وزیر اعظم کے سامنے بیٹھے احکامات لے رہے تھے جو خود ضمانت پر رہا ہے اور جس کے اوپر بے شمار مقدمات چل رہے ہیں، جو کہ پاکستانی سیاست کا ایک سیاہ ترین دن ہے کہ ایک ایسے وزیر اعظم کے سامنے جو خود ضمانت پر رہا ہے اور مختلف کیسوں میں مطلوب ہے عدالتوں کو، اور اس کا پورا ریکارڈ اگر اٹھا کے دیکھیں تو مفرور ہونا، بہانے بازی اور کسی بھی الزام کا جواب وہ نہیں دے سکے، اور آج ایک ایسا بندہ ہمارے اوپر مسلط کیا گیا ہے۔ اس کے بعد جو باجوہ صاحب کی آڈیو لیک ہو رہی ہے، اس میں کہا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کو ہم اس طرح چلا رہے تھے جیسے ایک بچے کو ساتھ لے کر چلتے ہیں، وہ اپنے ایم این اے سے نہیں ملتے تھے، انہوں نے چند ایک جو ان کے ہواری ہیں، یہ چمچے کا لفظ استعمال کیا گیا، جو ان کے ساتھ قریبی ہیں، صرف ان کی بات سنتے تھے۔ اس کے علاوہ ایک بات سامنے آئی کہ جی بزدار صاحب کے حوالے سے آرمی چیف نے کہا کہ میں نے ان کو کہا تھا کہ یہ بندہ آپ کی 22-23 سالہ محنت کو ضائع کر رہا ہے۔ تو یہ بات تو ہے کہ باجوہ صاحب خوش نہیں تھے بزدار صاحب کی تعیناتی کے حوالے سے، لہٰذا انہوں نے کہا کہ ہم نے علیم خان صاحب کو لانے کی بات کی، علیم خان صاحب کو لانے کی تیاری مکمل ہو چکی تھی، لیکن فواد چودھری صاحب نے اس سے بھی انکار کر دیا۔ مزید ان کا کہنا تھا کہ ایم کیو ایم ہمیشہ میں یہ کہتی تھی کہ ہم تو آپ کی وجہ سے عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں، ورنہ یہ ہماری بات نہیں سنتے۔ تو ایسے کئی الزامات لگائے گئے۔ اگر اس کو حقیقت کے تناظر میں دیکھا جائے تو لگتا نہیں ہے کہ آرمی چیف نے یہ باتیں کی، کیونکہ آرمی چیف جناب باجوہ صاحب کی مزاج سے بھی ہم واقف ہیں اور خان صاحب کے مزاج سے بھی واقف ہیں۔ ایسی کتنے چیزیں تھیں جن میں اختلاف ہوا اسٹیبلشمنٹ اور خان صاحب کا، لیکن یہ قطعاً ہم یہ نتیجہ نہیں نکال سکتے کہ کوئی ایسے معاملات ہوئے ہوں گے یا اس حد تک کہ بیرون ملک سے جب ہم پیسے لاتے تھے تو میں ساتھ جا کے لے آتا تھا۔ تو اس طرح کی چیزیں، مطلب اتنا کوئی بچہ تو نہیں ہے عمران خان جس کو یہ اس طرح لے کے چل رہے تھے۔ اور آخر میں ان کا کہنا تھا کہ جب ہم نے ہاتھ ہٹایا تو گورنمنٹ ختم ہوگی اور عدالتی پروسیس سے ختم ہوئی، ہم نے کچھ نہیں کیا۔ تو جناب جو کچھ بھی ہوا، اداروں نے کتنا رول پلے کیا وہ تو قوم کے سامنے ہے، اور قوم دیکھ بھی رہی ہے، اس کا نتیجہ بھی دیکھ رہی ہے۔ آخر میں ہم بات کریں گے
جو وزیر اعظم نے اپنی کابینہ کے 34 افراد سے حلف لیا، صادق سنجرانی صاحب نے جن 34 افراد سے حلف لیا، ان میں سے آدھی سے زیادہ کابینہ تقریباً 24 افراد ایسے ہیں جو ضمانت پر رہا ہیں اور ان کے اوپر سنگین مقدمات ہیں، لیکن بدقسمتی کہ جس طرح بورڈ حکومت کو لا کر ہم پر مسلط کیا گیا، شہباز شریف صاحب آئے اور ان کی باقی کابینہ آئی، اسی طرح ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس کابینہ میں بھی آدھی سے زیادہ کیبنٹ ایسی ہے جو ضمانتوں پر رہا ہے اور سنگین مقدمات کا سامنا کر رہے ہیں۔ تو ایک پاکستانی سیاست میں، پاکستان کی تاریخ میں اتنا سیاہ ترین دن، اتنا برا وقت شاید سیاست میں پہلی بار آیا ہے کہ آج ایسے لوگ ہم پہ مسلط ہیں جو ضمانتوں پر رہا ہیں، جن کے اوپر بیسیوں مقدمات ہیں، لیکن ان کا سامنا کرنے کی بجائے بھاگ رہے ہیں۔ اور آخر میں ہم بات کریں کہ بلاول بھٹو صاحب کی جو لندن روانہ ہو گئے ہیں، نواز شریف صاحب سے ملاقات کرنے جا رہے ہیں، اور ان کا جو 1 پوائنٹ ایجنڈا یہ ہے کہ صدارت، چیئرمین سینٹ، چاروں وزراء کی گورنرشپ، اگر ان چیزوں پر نواز شریف صاحب مانیں گے تو وہ جو ہے وہ آ کر حلف دیں گے وزیر خارجہ کے لیے، اور عام طور پر اگر وہ نہیں مانتے تو لگتا نہیں ہے کہ وہ اس کابینہ کا حصہ بنیں گے۔ اب دیکھتے ہیں کہ پاکستانی سیاست کا رخ کس طرح مڑتا ہے اور نتائج کیا نکلتے ہیں۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو دیجیے اجازت، آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔